بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ناول ہے تیرے عشق میں، ریٹن بائی ملیشا رانا۔ زینیہ شبیر والد شبیر احمد، آپ کا نکاح ملک اوزان والد ملک معیز سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسی شخص سے کر دی جائے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، لیکن اب وہ اسی شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ شخص اس کی ماں اور بہن دونوں کو جان سے مار دیتا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، آخر تھا تو ایک کنڈا ہی نا۔ جی قبول ہے۔ اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہوئے آج ہم ہیلو، ہاں بول، کیا ہوا؟ اوزان جو اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، اس کے موبائل پر عاطف، اوزان کے لیے کام کرنے والے لڑکا، کی کال آئی تو اوزان جلدی سے کال پک کر کے بولا، بھائی جاوید ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اور جب میں نے اسے جا کر پیسے دینے کا کہا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ آپ پلیز جلدی آئیں یہاں پر، ورنہ میں نے شوٹ کر دینا اسے اور پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ عاطف غصے سے بولا، جبکہ اوزان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر کہا، ٹھیک ہے آ رہا ہوں ابھی، بس تو شوٹ مت کرنا اسے۔ اوزان نے مسکرا کر عاطف کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ صرف عاطف کی دھمکیاں ہی تھیں، ورنہ ہمت تو اس میں ذرا بھی نہیں تھی۔ پھر اوزان نے کال کاٹی اور تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ آج اس کی زندگی ہی بدلنے والی ہے، یا جینے کی وجہ ملنے والی ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میں خود بس کے ذریعے گھر چلی جایا کروں گی، آپ مجھے لینے مت آیا کریں۔ زینیہ اور زینی یونی سے نکلتے ہی شبیر صاحب سے بولی، جبکہ شبیر صاحب نے مسکرا کر زینی کی طرف دیکھا اور اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، آپ اپنا لنچ ٹائم مجھے گھر چھوڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بابا، مجھے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے۔ شبیر صاحب نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو زینی دوبارہ بولی، زینی بیٹے، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی بس میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے بہت برا لگتا ہے جب لڑکیاں بسوں میں سوار ہو کر جاتی ہیں اور وہ لڑکے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر فکریں کستے ہیں تو کبھی انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسے باپ اور بھائیوں پر حیرانگی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی عزتوں کو سرِ عام اکیلے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ میری ذمہ داری ہو بیٹے، جو مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہے، تو آپ اس بات کو فیل مت کیا کرو۔ اور رہی بات میرے لنچ کی، تو آپ فکر نہیں کرو، آپ کے بابا اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کچھ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے، اور 4 بجے گھر تو آ جاتا ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ شبیر صاحب جو زینی سے بات کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہے تھے، اچانک انہوں نے موٹر سائیکل کو بریک لگائی، جس پر زینی نے فوراً شبیر صاحب سے بریک لگانے کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں بچے، شاید کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو رش کی وجہ سے ہم ادھر سے نہیں جا پائیں گے۔ زینی بیٹے، آپ ادھر رکو، میں جا کر صلح کروانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس طرح یہ بھیڑ ختم ہو جائے۔ شبیر صاحب نے زینی کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا میں بھی چلوں؟ زینی نے فوراً شبیر صاحب سے کہا، نہیں بیٹے، آپ ادھر نہیں جاؤ گے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ لڑائی جھگڑے میں کس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے، تو آپ کا ادھر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ بس تھوڑی سی ادھر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے بابا، مگر دھیان سے، زینی نے فکر مندی سے کہا، تو شبیر صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے اور وہاں موجود لوگوں کے رش کی طرف چل پڑے، جبکہ زینی کی نظریں شبیر صاحب پر ہی تھیں۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ لڑائی کرنا بری بات ہے، مت کرو بیٹے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے رش جمع ہو گیا ہے، کسی کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صلح کر لو بیٹے تاکہ یہ رش ختم ہو۔ شبیر صاحب جو ابھی وہاں موجود بھیڑ میں گئے تھے، جاوید اور عاطف کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولے، جی انکل، آپ نا اپنا لیکچر بند کرو اور نکلو یہاں سے، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو تو نا میں جان سے ہی مار دوں گا۔ عاطف نے بدتمیزی سے شبیر صاحب کو کہا اور پھر اپنی پاکٹ سے چھوٹی سی گن نکال کر جاوید کی طرف کی، جبکہ شبیر صاحب گن دے کر عاطف کو روکنے لگے، جس سے تنگ آ کر عاطف نے شبیر صاحب کو دھکا دے دیا، مگر اس سے پہلے کہ شبیر صاحب زمین پر گرتے، زینی نے جلدی سے انہیں پکڑ کر گرنے سے سنبھالا۔ بابا، آپ ٹھیک ہے نا؟ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ زینی نے پریشانی سے شبیر صاحب سے پوچھا۔ زینی جو تب سے شبیر صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی اور پھر عاطف کی شبیر صاحب سے بدتمیزی کرنے پر غصے میں اس طرف آ رہی تھی تاکہ اس سے اس بدتمیزی کا جواب دے سکے کہ اچانک عاطف نے شبیر صاحب کو دھکا دے دیا، مگر زینی نے بروقت شبیر صاحب کو گرنے سے تو بچا لیا، مگر اب خود شبیر صاحب کو سائڈ پہ کھڑے کر کے غصے میں عاطف کے پاس گئی اور پھر زور سے ایک تھپڑ عاطف کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کو دھکا دینے کی؟ اگر آج میرے بابا کو ایک کھروچ بھی آ گئی ہوتی نا تو جان سے مار دیتی میں تمہیں۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جیسے غنڈے بدمعاش لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بڑوں کی عزت بھی کی جاتی ہے، مگر آج یہ پتہ چلا کہ تم لوگ بے ضمیر بھی ہوتے ہو۔
سوچو ذرا، اگر آج میرے پاپا کو کچھ ہو جاتا تو کس طرح اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزارتے کہ تم نے ایک معصوم بے گناہ شخص کی جان لے لی؟ معاف کر پاتے کبھی خود کو؟ ہاں بولو، جواب دو۔ مگر نہیں، تم لوگ تو ہو ہی بے زمین، تمہیں کیا فرق پڑنا تھا اس بات سے؟ مگر تمہیں زندہ رہنے کے لیے تو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا، پھر چاہے مجھے پھانسی کیوں نہ ہو جاتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، نفرت ہے مجھے تم جیسے بدتمیز آوارہ غنڈے بدماشوں سے۔ زینی جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کے اوزان جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا اس کو کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینی بیٹے بس کرو، چلو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ زینی کچھ اور بولتی، شبیر صاحب جلدی سے زینی کے پاس آ کر بولے، جی بابا چلیں، ویسے بھی میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ زینی نے ایک غصیلی نگاہ عاطف پر ڈالی اور پلٹ کر جانے لگی کہ اسے کسی کی آواز نے روکا۔ ایکسکیوز می انکل، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اوزان نے جلدی سے شبیر صاحب کو مخاطب کیا تو وہ پلٹ کر اوزان کو دیکھنے لگے، جبکہ زینی نے ترچھی نظروں سے اوزان کی طرف دیکھا۔ ایکچولی انکل، یہ عاطف میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، ماں باپ نہیں ہے تو اس لیے سے تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی، اور ویسے بھی ہم جس ماحول میں پلے ہیں نا انکل، اس ماحول نے ہمیں ایسا ہی بنا دیا، بدتمیز، غنڈہ، موالی۔ اب کیا کریں انکل، آپ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ ماحول کا انسان پر کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا عاطف کی طرف سے بھی۔ میں سمجھا دوں گا اسے، دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک سیکنڈ عاطف، ادھر آؤ، معافی مانگو انکل سے۔ اوزان نے عاطف کو آواز دی تو وہ منہ بناتا ہوا اوزان کے پاس آ گیا اور پھر اوزان کے ہی کہنے پر شبیر صاحب سے معافی مانگی، جسے شبیر صاحب نے دل سے قبول کر کے اسے معاف کر دیا، جبکہ زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ بقول اس کے یہ سب ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شبیر صاحب نے مسکرا کر اوزان اور عاطف کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر زینی کی طرف مڑ کر اسے چلنے کا کہا، جبکہ زینی نے اوزان کی طرف غصے سے دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر اوزان پر سے نظریں ہٹا کر شبیر صاحب کے ساتھ چل پڑی۔ اس بات سے انجان کہ وہ کسی کے دل میں اپنے لیے کتنی محبت پیدا کر چکی ہے۔ اوزان کو ہمیشہ سے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہمت والی ہو، جو اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرے، جو بہت اپنی فیملی سے شدید محبت کرتی ہو۔ اور زینی کو دیکھ کر اوزان کو ایسا لگا جیسے اس کی تلاش مکمل ہو گئی ہو۔ عاطف، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، سب کچھ رات تک مجھے پتہ کر کے بتانا۔ اوزان نے کہتے ہوئے ایک نظر عاطف پر ڈالی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔